عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن والفرقان، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب۔ وقال اللہ فی مکان آخر، وبالوالدین احسانا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اطلبوا العلم من المہد الى اللحد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، محبوب تاجدار، جن کے دم قدم سے آسمان بنا، جن کے دم قدم سے یہ زمین بنی، جن کے دم قدم سے ہم سب دنیا میں وجود پذیر ہیں، جن کے دم قدم سے منبر و محراب آباد ہیں، جن کے دم قدم سے مسلمان آباد و شاد ہیں، جن کے دم قدم سے یہ ستارے ہیں، جن کے دم قدم سے یہ نظارے ہیں، جن کے دم قدم سے جنت کی بہاریں ہیں، جن کے دم قدم سے ہم سب کو دم ہے، جن کے دم قدم سے ہم سب ہم ہیں۔ آئیے انہی کی بارگاہ مقدس میں، جنہیں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اللہ کی طرف سے دیا گیا، انہی کی بارگاہ میں جن کے مزار انور پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام آتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم سب بھی درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی کے اگر معاملات اچھے نہ ہوں تو جانور سے بھی بدتر ہے آدمی کی حیات، اور آدمی اگر نبی سے محبت نہ کرے تو نہیں بن پائے گی محشر میں ان کی بات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں وہ، اور بہترین ہے سب سے دنیا میں وہ ذات۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر پہلو پر جینے کا طریقہ دیا، عبادت کا طریقہ بتایا، اللہ کی بارگاہ میں رونے کا، رات میں سونے کا طریقہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اتنا پیارا محبوب دیا اور فرماتا ہے کہ ہم نے یہ محبوب دے کر آپ پر احسان فرمایا ہے۔ آنکھیں دی، احسان نہیں فرمایا، پیر دیے، یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا، دنیا کی تمام چیزیں اللہ نے دے کر احسان کا جملہ نہیں فرمایا، لیکن جب ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا میں نے آپ پر ایک احسان کیا ہے کہ اپنا سب سے پیارا محبوب آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ ہیں ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے ہمارا مسرور سینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ دیا، عبادت کا طریقہ دیا، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں ان کا طریقہ دیا، والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیسا بیہیو کرنا چاہیے، کیسا ویوہار رکھنا چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے اعزاء کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے پھوپھی کے ساتھ، اپنے پھوپھا کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، اپنے مامی کے ساتھ، اپنے بھابھی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا اور کیسا کس کا حقوق ہے، سب اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اس لیے کہ مسلمان کل میدان محشر میں بری طریقے سے پھنس نہ جائے۔ سب سے بڑا مرتبہ اگر دیکھا جائے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اللہ نے ماں کا مرتبہ دیا ہے، اور پلس والد کا بھی، باپ کا بھی۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں کی خدمت گزاری کیا کرو، کیونکہ اسی ماں نے تم کو جنم دے کر تمہیں پاؤں پہ چلنا سکھایا، تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا۔ اگر ماں نہ ہوتی تو ہم سب یہاں پر نہیں ہوتے۔
دنیا میں جو بھی تشریف لایا ہے وہ ماں کے بدولت ہے اور ماں اللہ کی بدولت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریے، اچھا ویوہار کریے، اچھا بیہیو کریے، تاکہ آپ کی ماں ناراض نہ ہو، کیونکہ اگر ماں ناراض ہو جائے گی تو آپ کا مقدر گڑبڑا جائے گا، آپ کی قسمت گڑبڑا جائے گی۔ ایک آدمی تھا جس نے اپنے والدین کو 7 حج کرائیں۔ کتنے حج؟ 7 حج۔ اور 7 حج کرا کے سوچنے لگا کہ میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ رات میں جب سویا تو اس کو خواب میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور کہنے لگے بندہ مومن، اے مومن بندہ، تم نے 7 حج کرا کے اپنے والدین کو سوچتا ہے تم نے حق ادا کر دیا؟ نہیں، تو نے تو اپنی ماں کے ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی ادا نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھنڈی کی راتیں ہوتی تھی، تمہاری ماں تمہاری خدمت گزاری میں رات بھر جگا کرتی تھی، یہاں تک کہ جب تم پیشاب پاخانہ کر دیتے تھے بستر ایک ہی ہوتا تھا، تمہارے لیے وہ بستر متعین کر کے اپنے زمین پر لیٹ جاتی تھی۔ یہ ماں کی قربانی ہے، اس کی قربانی کا بدلہ تم ادا نہیں کر سکتے زندگی بھر، کیونکہ ماں ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو داماد پیغمبر بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، ماں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد کے پاس 2 ماں تشریف لے کر آئیں، اور دونوں کو بچے پیدا ہوئے تھے، ایک کو لڑکا اور ایک کو لڑکی۔ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی تو رات کی اندھیری میں ان لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ لڑکیوں کو غالباً پہلے سے ہی پیدائش پر لوگ منہ بنا لیتے تھے، اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو ان کا ٹینشن بڑھنے لگتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو رحمت اور بیٹوں کو نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس کے پاس بیٹیاں نے ان کے دل سے پوچھے کیا گزرتی ہے، اور جن کے پاس ہیں ان کا ٹینشن لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بعض اوقات تو دیکھا گیا ہے کہ جب بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو لوگ منہ بنا لیتے ہیں کہ ان کو 100 جوتا کسی نے مار دیا ہو، ایسا لگتا ہے، لیکن فی الحال اللہ نے جب دی ہے تو اس کے کھانے کا ذمہ بھی، اس کے بیانے کا ذمہ بھی اللہ ہی نے لیا ہے۔ جہاں اس کا جوڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیاہے گا، اور جتنا اس کو کھانا ہوگا اس کو کھلائے گا، کیونکہ ماں باپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ماں کی شکم میں تھی تب بھی تو کھا رہی تھی، باہر آگے تو کیوں نہیں کھائے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس وہ دونوں عورتیں آئیں، ایک کے پاس لڑکا تھا اور ایک کے پاس لڑکی تھی۔ رات کے اندھیری میں دونوں پیدا ہوئی تھی، دونوں کو لڑکا چاہیے تھا۔ اب سوچو، پہلے سے یہی چلا آ رہا ہے، حالانکہ لڑکا پیدا ہوتے ہی کمانے نہیں لگ جاتا ہے، اور نہیں لڑکی پیدا ہوتے ہی پیسے کھینچنے لگ جاتی ہے، لیکن لڑکا پیدا ہونے پر خوشی اور لڑکی پیدا ہونے پر لوگوں کے اندر غم آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو آج سے نہیں، زمانوں سے چلا آ رہا ہے۔ دونوں عورتوں کو لڑکا ہی چاہیے تھا، اس نے کہا مجھے لڑکا چاہیے، اس نے کہا مجھے لڑکا چاہیے، اس نے کہا مجھے لڑکا چاہیے، اس نے کہا مجھے لڑکا چاہیے۔ دونوں لڑنے لگے، یہاں تک کہ دست و پا ہو گئے، گریبان پکڑنے لگے، آپس میں معاملہ بڑھ گیا۔ تو ان لوگوں نے سوچا چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروا لے، ورنہ کسی کا سر پھوٹ جائے گا۔ دونوں عورتوں میں سے ڈیلیوری کرنے کے بعد ویسے ہی کمزور ہو جاتی ہیں عورتیں، تو دونوں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس تشریف لے کر گئیں اور عرض کرنے لگے حضور ہمارا فیصلہ فرما دیجئے، بہت دیر سے ہم لوگ ماتھا پچی کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا لڑکا اور یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا لڑکا۔ دونوں کی پیدائش ساتھ میں ہوئی تھی، دونوں نے ساتھ میں بچے جنے، ایک کے یہاں لڑکی ہے ایک کے یہاں لڑکا۔ ظاہر سی بات ہے کسی نے تو لڑکی پیدا کیا ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا لڑکی لینے کے لیے تم تو تیار کیوں نہیں ہو؟ ارے کس کی لڑکی ہے، لے لو۔ بولے نہیں یہ میری لڑکی نہیں ہے، میں نے تو لڑکا جنم دیا ہے۔ اب وہ عورت بھی بول رہی میں نے لڑکا جنم دیا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ تم لوگ لڑکی لینے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو دونوں عورتیں نے کہا حضور لڑکی ہے، پھر شادی کرنی پڑیں گی، پھر بوال ہوں گا، پھر پیسے جٹانے پڑیں گے، پھر یہ کرنے پڑیں گے، پھر ان کو پڑھانا لکھانا پڑے گا، دنیا بھر کی بات ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کیا لڑکے کو نہیں پڑھاؤ گے؟ لڑکے کو بھی تو پڑھاؤ گے؟ کہنے نہیں لگے لڑکا کمائے گا تو گھر کا خرچ چلائے گا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑکی کی وجہ سے ہی گھر کا خرچ چلتا ہے، سبحان اللہ۔ لعلہ کا ترزق، جو تمہیں روزیاں ملتی ہے بیٹیوں کی وجہ سے ہی ملتی ہے، اور اگر تم لوگ لڑکی لینے سے انکار کر رہے ہو تو یہ بتاؤ تم لوگ کہاں سے پیدا ہوئی ہو؟ ایک ماں ہی نے تو تم کو جنم دیا ہے، اگر وہ بھی یہی سوچتی کہ لڑکی پیدا اس کو پھینک دوں تو تم لوگ پیدا ہوتی؟ تم لوگ کا دھیرے دھیرے آپ برین واش کر رہے تھے، دھل رہے تھے، پھر بھی وہ لوگ لڑتی رہی، کیونکہ آج کل ماننے کا زمانہ نہیں ہے، لوگ مانتے نہیں جلدی، کتنا بھی منائیے آپ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنے اپنے پستان کا دودھ نکال کے دیجیے، ابھی میں فیصلہ کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ کس کا لڑکا اور کس کی لڑکی، کسی نے دیکھا نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہے، ویڈیو نہیں بنی ہے، اور نہ کہیں کوئی شاہد ہے، کوئی گواہ ہے، کوئی آئٹ وٹنس ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ بھی کرنا ہے، اگر فیصلہ نہیں کریں گے تو معاملہ اور بڑھ جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں عورتوں سے کہا کہ اپنے اپنے پستان سے تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے مجھے کسی کٹورے میں دیجیے۔ اب لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر کہنے یہ کون سی بات ہے، آپ ایسے کیسے فیصلہ کریں کہ کس کا لڑکا کس کی لڑکی ہے؟ تو آپ نے کہا قرآن سے میں فیصلہ کروں گا، آپ لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی سے زیادہ قرآن کوئی سمجھتا نہیں نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اگر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنے لگ جاؤں تو 70 اونٹوں سے کتابیں بھر دوں، سبحان اللہ۔ کتنے اونٹ؟ 70 اونٹ، اتنی جانکاری تھی قرآن کے بارے میں کہ ایک حرف کا اگر نچوڑ کرنے بیٹھے تو آپ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں 7 ہی آیت ہیں، آپ فرماتے ہیں ان 7 آیتوں کا میں اگر نچوڑ، ایکسپلین، تفسیر، خلاصہ کرنے بیٹھوں تو 70 اونٹوں سے بھر دوں گا، سبحان اللہ۔ اب سوچو جنہیں اتنی نالج ہے وہ قرآن سے ہی تو فیصلہ کریں گے۔ تو دونوں عورتیں بھی بڑی شوکڈ ہو گئی کہ حضرت یہ سب کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم چلیں اپنا دودھ نکال کے لے کے آئے تب آپ فیصلہ کریں گے۔ کہنے لگے ہاں۔ اب دونوں پردے میں گئیں، اور ظاہر سی بات ہے پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی چھاتیوں میں دودھ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے لیے ماں کی چھاتیوں میں خون کو کنورٹ کر کے اللہ تعالیٰ دودھ کی شکل میں بنا دیتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا دودھ لے کر آئیں تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ان کا وزن کیا اپنے حساب سے، ان دونوں دودھ کا۔ جب دونوں دودھ کا وزن، سائنس بھی شاید اس وقت فیصلہ نہیں کر پاتی جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں سائنس سے بڑھ کر بھی ہمارے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سائنسداں تھے، پڑھے لکھے تھے۔ تو آپ نے دونوں دودھ کو جب وزن میں لایا تو ایک دودھ وزن تھا اور ایک دودھ کم وزن تھا، مطلب ایک دودھ بھاری تھا، ایک دودھ وزنی نہیں تھا، ہلکا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 2 ٹک میں فیصلہ کر دیا، کہا جس کا دودھ وزن ہے اسی کا لڑکا ہے، اور جس کا وزن کم ہے اسی کی لڑکی ہے۔ اب فیصلہ تو ہو گیا، لوگ مان بھی گئے، لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے پتا چلا آپ کو، اب اس کی دلیل دیجئے۔ تو آپ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مردوں کی غذا مضبوط رکھی ہے، سبحان اللہ، مردوں کو صلاحیت دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو مضبوط سچ مچ میں بنایا ہے، عورتوں کو صنف نازک بنایا گیا، اسی لیے جنگوں میں مردوں کو جانے کا اعلان ہوا کرتا تھا، عورتیں کو جانے کا اعلان نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ اور فرمائی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو بادشاہ بنایا گیا ان کی عورتوں پر۔ اب بادشاہ مضبوط ہی تو ہوگا، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہا کہ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کی غذا میں مضبوطی ڈالی ہے، اس لیے لڑکا اس کا ہے اور لڑکی تمہاری ہے۔ اب بتائیے زبردست فیصلہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کری، ان کے علم کا لوہا لوگ مان کر گئے کہ واہ حضرت علی، اگر آج آپ نہیں ہوتے تو یہ دونوں عورتیں لڑتے لڑتے مر جاتی، لیکن فیصلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اب یہ تو ماں کا فیصلہ ہو گیا۔ اسی طرح کے ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آئے، لیکن وہ ماں کی ممتا پر ہے کہ ماں اپنے بیٹوں سے محبت کتنا کرتی ہے۔ وہاں پر بھی بالکل سیم واقعہ پیش آیا، 2 عورتیں آئیں اور دونوں عورتوں میں ایک عورت بولتی کہ لڑکا میرا ہے، چونکہ ان دونوں نے بھی، ایک لڑکے کو اس نے جنم دیا تھا، ایک لڑکی کو اس نے جنم دیا تھا، جنگلی ایریا تھا، آؤٹ ایریا میں ان لوگوں کی پیدائش ہوئی تھی، اب تو بچے ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں۔
پہلے کہیں بھی اللہ تعالیٰ پیدائش کرا دیتا تھا اور بہت سکون سے پیدا ہو جاتے تھے۔ آج کل پیدائش کے معاملے میں 40-50 ہزار روپیہ رکھتے ہیں، اگر نہ رکھے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ سیزر کی ضرورت آ گئی، قینچیاں چلتی ہیں، آپریشنس ہوتے ہیں، تب جا کے پیدائش بچے لے پا رہے ہیں۔ اتنے مشکل کا دور آ گیا، ورنہ پہلے نارمل ڈیلیوری ہوتی تھی، سکون سے بچے پیدا ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے، جنگل میں 2 بچے پیدا ہوئے، جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کو بھیڑیاں اٹھا کر لے کر گیا تھا، اور جو لڑکا پیدا ہوا اس کو نہیں اٹھا پایا، تو ان دونوں میں بھی آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہتی کہ لڑکا میرا ہی ہے، کہا نہیں وہ بٹیا تیری تھی جس کو بھیڑیاں لے کر گیا۔ اور اس وقت دور کس کا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ آپ اللہ کے بڑے نبی، بڑے پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے بھی پیغمبر جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جن کی حکمرانی ہر چیزوں پر چلا کرتی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ دونوں عورتیں آئیں اور کہنے لگی کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، مجھے دلوا دیجئے، اس کی بٹیا کو کیا ہے، اس کے جو بھی پیدائش ہوئی تھی اس کو بھیڑیاں اٹھا کر لے کر گیا، یہ بیٹا میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ چلو میں بڑی کو بیٹا دے دیتا ہوں۔ وداؤٹ کچھ سوچے سمجھے، حضرت بھائی نبی ہیں تو جو کریں گے اچھا ہی کریں گے، لوگوں کا اعتبار ہے، پیار ہے، تو آپ نے بڑی جو عورت تھی اس کو بیٹا دے دیا۔ اور چھوٹی بڑی نروس تھی بیچاری، اس کو لگا کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے، لیکن پیغمبر کے آگے کون بولے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت آ گئے، وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، بیٹے کس کے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے، لیکن اپنے والد سے بڑے ادب کے دائرے میں بولے ابا ایک بات پوچھوں، ناراض مت ہوئیے گا، آپ میرے والد ہیں۔ کہنے لے بولو بیٹا۔ کہا دیکھیے آپ نے فیصلہ کیا، لیکن ایک مرتبہ میں بھی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اور باپ کے آگے بیٹا فیصلہ کرے تو تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ ابھی کل یہ میرے سامنے پیدا ہوئے فیصلہ کرے گا، قاضی بنے گا، جج بنے گا میرے سامنے، لیکن باپ بھی پیغمبر تھے تو تقاضے وقت کے تقاضے کو سمجھ رہے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ بھی کر لیں۔ کہا دونوں عورتوں کو بلائیے، ان کو لگا تھا کہ فیصلہ ابھی صحیح نہیں ہو پایا ہے۔ بلایا گیا، دونوں عورتیں پھر آئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو بیٹا مجھے دو، میں ایک تلوار منگاتا ہوں، اس کو کاٹ کے آدھا ادھر اور آدھا ادھر تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو اس میں جو ایک چھوٹی عورت تھی جس نے اپنا مقدمہ رکھا تھا ان کی بارگاہ میں، جو رو کر گئی تھی وہاں فیصلے کے بعد، وہ پھر رونے لگی، کہنے لگی پلیز برائے مہربانی اس بچے کو مت ماریے، بھلے یہ بچہ بڑی کے پاس ہی رہنے دیجیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا کہ میں اپنے بچے کو اپنے سامنے کٹتا دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے ادب کے دائرے میں کہا ابا جان یہ بچہ اسی کا ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے کو پریشان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہیں سکتی۔ یہ ہے ماں کی ممتا، یہ ہے ماں کی محبت، کہ ماں اپنے سامنے سچ مچ میں بچہ پریشان رہے، ماں اپنی قربانی پیش کرنا چاہے گی لیکن اپنے بچوں کو قربان کرنا نہیں چاہے گی، اپنے بچوں کو پریشانی کے حوالے نہیں کرنا چاہیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محبت ڈال دی ہے کہ اگر آپ 7 سمندر پاس بھی بیٹھے رہیں گے تب بھی اس کو آپ کا خیال ہوگا اور وہ آپ کے بارے میں احساس کریں گی۔ اگر آپ انہیں فون کال کے ذریعے فون بھی کریں گے تو بس یہی پوچھے گی کہ آپ نے بچہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ تو بڑے بڑے شاعر نے کہا ہے کہ بھوجپوری میں کہا گیا تھا کہ مائی دیکھے ٹھٹھری اور عورت دیکھے گٹھری۔ عورتیں آپ کا پیسہ دیکھیں گے لیکن ماں یہ نہیں دیکھتی، ماں دیکھتی کہ آپ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ محبت ہے اپنے والدہ کی، یہ محبت ہے ماؤں کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں کے درمیان کہ اگر اپنی ماں کو ایک مرتبہ آپ نے محبت سے دیکھ لیا تو آپ کو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ماں ہی نہیں، باپ کو بھی اللہ کے رسول نے اس میں پلس کیا ہے، کیونکہ دونوں نے آپ کو دنیا میں لانے کا بڑا کام کیا ہے۔ بولے اگر والدین کو کوئی محبت کی نظر سے بس دیکھ لے ایک نظر تو کتنے حج کا ثواب ملے گا؟ ایک حج کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور اگر 100 مرتبہ دیکھوں تو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 100 حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے لوگ حاجی بنتے ہیں اور اللہ بہتر جانے ان کا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ ایسا بھی مشاہدہ ہوا ہے کہ ایک بندہ
70 मरतबा हज किया। और 70 मरतबा हज करने में क्या होता था कि वो कहता था कि ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ला हाजिर, तू हाजिर नहीं है। उधर से आवाज़ आती थी उसके कान में। तो एक बंदा उसके बगल में खड़ा कहा ये कहाँ से आवाज़ें आती हैं यार, तू कहता है कि लब्बैक लब्बैक हम हाजिर हैं, लेकिन आवाज़ आती है तू हाजिर नहीं है। कहने लगा कि मैंने बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह मुझसे नाराज़ है, ये मेरा 70वां हज है। कितना हज? 70 बार हज कर रहा हूँ, लेकिन यही आवाज़ आती है अल्लाह ताला मेरे हज को कबूल नहीं फरमाता है, पता नहीं कब कबूल फरमाएगा। मैं तो गुनाहों से माफ़ी मांग मांग के थकता चला जा रहा हूँ। फिर आवाज़ आई तू हाजिर है। सुभान अल्लाह। तो 70 मरतबा हज करने के बाद भी कोई गारंटेड नहीं रह सकता, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मेरी हज कबूल हो गई। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर माँ बाप को आपने मोहब्बत की नज़र से देख लिया तो हज मबरूर का सवाब अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। भले आप वहाँ पर जाके हज न किए हो, मक्का मदीना आपने नहीं देखा हो, लेकिन माँ पर और उनके आपके वालिदैन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इतना करम फरमाया कि उन्हें आप देख लेंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपको हज का सवाब अता हो जाएगा। एक कसाई था हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने में। तो अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत मूसा कलीमुल्लाह बात किया करते थे। तो आपने पूछा कि अल्लाह ताला मेरे साथ जन्नत में कौन होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कसाई जो गोश्त काटने का काम करता है। आपने कहा अरे आप किसी आलिम की बात करते हैं, किसी पढ़े लिखे की बात करते हैं, तो अच्छा ये कसाई क्या करेगा मेरे साथ? अल्लाह ने कहा वही जाएगा ना तेरे साथ जन्नत में, वो तेरी रफ़ाकत इख्तियार करेगा, तेरा दोस्त रहेगा वो। तो आपको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जाके देख ले अगर तुझे ताज्जुब है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह एक दुकान पर पहुँचे जहाँ पर गोश्त काटा जा रहा था, और वो बंदा उतना भी आमिल नहीं था कि वो पाबंदे सौम सलात हो, अल्लाह ताला के ज़िक्र में ज़िंदगी बिताता हो, ऐसा नहीं करता था वो। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह उसके गोश्त की दुकान पर गए तो बड़ा खुश हुआ वो, कहने लगा हुजूर आपकी दावत है मेरे यहाँ, आप आइएगा तशरीफ़ लेकर। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने उसकी दावत को कबूल किया, एक्सेप्ट कर लिया। जब उसकी दावत पर गए तो वो अपनी माँ को इतनी मोहब्बत करता था कि उनके माँ के दांत जो थे खराब हो चुके थे, खाने लायक नहीं थे। तो अपनी माँ को फुर्सत में रात में जाकर उनको अपने मुंह से खाना खाकर चबाकर उनको खिलाता था। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह वहाँ पर बैठे हुए थे, पहले इनको नहीं पूछा, पहले अपनी माँ को खाना खिला रहा है, बाद में इनकी दावत का इंतज़ाम था। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं और बड़ी हैरत में देख रहे हैं कि कितना मोहब्बती बच्चा है कि गोश्त की दुकान पर इतनी मेहनत करके आया, फिर अपनी माँ को अपने चबाए हुए खाने को खिला रहा है ताकि मेरी माँ को मजबूती से कूचना न पड़े, इतनी मोहब्बत है। तो माँ दुआ देती है बेटा तेरा हश्र अल्लाह ताला मूसा कलीमुल्लाह के साथ करे। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनते हैं तो अल्लाह से अर्ज करते अल्लाह ताला अब इसका हश्र मेरे साथ क्यों नहीं होगा? इसलिए कि इसकी माँ दुआ दे रही है, बार बार दुआ दे रही कि बेटा तेरा हश्र तेरा साथ मूसा कलीमुल्लाह के साथ हो। तो मैं अब मान गया कि जिसको माँ दुआ दे दे यकीनन उसकी दुआ कबूल हो जाया करती है। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह वहाँ पर देख कर पता लगा लिए, रस्ते मूसा कलीमुल्लाह ने दावत कबूल फरमाई थी, दावत में जो इंतज़ाम था उसको आपने खाया पिया, वहाँ से तशरीफ़ लेकर आए। माँ की ममता पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़माने की एक बात है कि एक सहाबी थे, सहाबी का मर्तबा तो बहुत बड़ा होता है, जिन्होंने बहालत ईमान नबी को देखा हो उनको सहाबी कहते हैं, और जो नबी से दुश्मनी करे उन्हें वहाबी कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुक़द्दस में रिवायतों में आता है कि जब उनका आखिरी वक्त आया, नज़ा का वक्त, नज़ा का वक्त बड़ा दर्द देता है। जब आप मरने लगेंगे ना तो इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा, उस वक्त कोई साथ भी नहीं देगा, नहीं मौलवी, नहीं मुल्ला, नहीं घर वाले, कोई झाड़ फूक करने वाला भी कोई इस काम नहीं आएगा। कुरान में है कि अल्लाह ताला फरमाता है लोग बुलाएंगे कि बुलाओ, कौनो फूक दे सही हो जाए, कौनो डॉक्टर दवाई दे दे सही हो जाए, लेकिन ऐसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि नज़ा का वक्त दर्द का वक्त होता है। जब रूह खींची जाती है ना तो बहुत दर्द होता है। इसको आप इसे समझ लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रूह निकाली जा रही थी तो आपको बहुत सख्त तकलीफ हुई। तो आपने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा क्या ऐसे रूह मेरी उम्मतियों को भी निकालोगे?
کہا حضور کیا کروں میرا کام ہے۔ اس کو تمثیل میں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک کپڑا کسی کانٹے دار درخت پہ رکھ کے کھینچیے، پھٹے گا نا، تو بالکل اسی طرح روح نکالی جاتی ہے، تو درد تو لازمی ہوگا، اور اتنا تڑپیں گے آپ، اتنا تڑپیں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بندے کو فرشتے دبائے نہ رہے تو اٹھ کر جنگل بھاگ جائے، اتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے کے وقت۔ اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہمیں بچائے، بولو آمین۔ نزا کے وقت تم آنا، کلمہ طیب پڑھانا۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عریضہ پیش کرتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے صحابی جب آخری وقت آیا تو لوگوں نے کلمہ پڑھا رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طریقہ سیکھے رہنا چاہیے، بہت لوگوں کو یہ طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ جب گھر میں کسی کا انتقال ہونے لگ جائے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 2-4 دن کے مہمان ہیں، تو ان کے بغل میں بیٹھ کر کلمہ تشہد پڑھنا چاہیے۔ اس کو تلقین کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کو زبردستی پڑھنے کا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، صرف آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ بندہ پڑھنے والا ہوگا تو پڑھ کے مرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا کلمہ آخری ہو، کلمہ طیب، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر پڑھتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑھنے کو سن کر وہ پڑھ لے، سبحان اللہ، اور اس کا مرنا اچھا ہو جائے۔ فی الحال وہ صحابی بھی کلمہ پڑھ نہیں پا رہے تھے، زبان پہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ صحابی ہیں، دیکھیں ہے تو انسان، نبی سے محبت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ان کا درجہ پھر بھی الگ ہے۔ تو سارے ان کے دوست دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے حضور ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو پا رہا ہے، کنٹینیوسلی وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا بھائی، کلمہ پڑھنا چاہیے، ہم کو اتنا مانتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے جانا چاہیے۔ تو پتہ لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ یہ لگا کہ ان کی ماں ان سے ناراض تھی، کسی وجہ سے ناراضگی تھی، بس ماں جب ناراض ہوتی تو ناراض ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں کے پاس گئے، کہنے لگی آپ ان کو معاف فرما دیجئے ورنہ بیٹا آپ کا بڑا تکلیف میں ہے۔ تو ان کی ماں نے کہا میں تو معاف نہیں کروں گی، میرے ساتھ انہوں نے ایسا بیہیو کیا، ایسا برتاؤ کیا ہے کہ مجھے معاف کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ معاف مت کیجئے۔ لوگوں سے لکڑیاں آپ نے منگوائی، لکڑیوں کا گٹھر آ گیا، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلانے کا حکم دیا، لکڑیوں کو۔ تو ان کی ماں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بیٹے کو اسی میں جلاؤں گا۔ تو ماں بولی کہ میرے سامنے میرے بچے کو مت جلائیے، مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے پیاری ماں تو دنیا میں اپنے بیٹے کو جلنا دیکھ کر پسند نہیں کر سکتی، تو میدان محشر میں اگر تم معاف نہیں کرے گی یہ وبال یہ دنیا سے لے کر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں جلائے گا، کیا دیکھ پائے گی؟ تو ماں نے کہا اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں انہیں معاف کر دیتی ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے معاف کیا کلمہ طیب زبان پر جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماں کو تکلیف دینے کا اور باپ کو تکلیف دینے کا یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ لوگ اپنی گاڑیوں پر لکھواتے ہیں ماں کی دعا۔ ماں تو ہوتی ہے لیکن باپ کا بھی بڑا کرم ہوتا ہے یار۔ اگر باپ نہ ہو تو آپ کیسے لکھوائیں گے ماں کی دعا؟ بائک باپ ہی دلاتا ہے نا، گاڑیاں باپ ہی دلاتا ہے، تو ماں کے آشیرواد کے ساتھ باپ کا بھی آشیرواد لکھوانا شروع کر دیجئے، کیونکہ باپ کی بڑی محنتیں ہوتی ہیں، وہ بولتا نہیں ہے صرف لیکن کرتا بہت کچھ ہے۔ باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے کہ جلتی دھوپ میں آپ کے لیے کام کرے گا۔ بچے کا چہرہ دیکھ کر 12 گھنٹے 8 گھنٹے بیچارہ ڈیوٹی کر کے اپنے بچے کو بیوٹی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو چہرہ مرجھا جائے، ساری بیوٹی ختم ہو جائیں گی، جو مسکراتے چہرے ہوں گے وہ بربادی کی طرف ہو جائیں گے۔ فی الحال ماں بھی اتنا دم رکھتی ہے کہ اگر والد نہ ہوں، وہ بیوہ ہو جاتی پھر بھی اپنے بچوں کو پالتی ہے، تو ماں کا بھی بڑا کرم ہے۔ ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں یعنی ماں باپ کے دونوں کے بارے میں فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دنیا سے آئیں، ورنہ میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا، پھر نہ چھوڑوں گا اور نہ آپ کو زبردست طریقے سے پکڑوں گا، سمجھ لیجئے۔
چھوڑنے کا مطلب یہ ہے نہ چھوڑنے کا کہ نہ آپ کو جہنم چھوڑے گی اور نہ زبردست طریقے سے پکڑے گی، بس بیچ میں رکھے گی، تڑپا تڑپا کے آپ کو مارے گی۔ اسی کو کہتے ہیں لواحۃ للبشر علیہا تسعۃ عشر، جہنم آپ کے کھال ادھیڑ لے گی۔ اور قرآن میں آتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ آگ تمہارے دلوں پر چڑھے گی۔ دل کتنا نازک ہے، کوئی کچھ بول دیتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی کو خالی ڈانٹ دیجئے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، دوبارہ آپ کے گھر تشریف نہیں لائے گا۔ تو دل پر جب جہنم کی آگ چڑھے گی تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ 5 وقتی نماز پڑھتا ہے۔ اور آپ نے منافق کی پہچان بتائی، اس دور کی بات بتا رہے ہیں۔ اس وقت میں کچھ لوگ 3 وقت کی نماز بہت زبردست پڑھتے تھے، ظہر، عصر اور مغرب، فجر و عشاء ان کی چھوٹتی تھی، برابر چھوٹتی تھی۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آئیڈینٹی کیا، ان کو آئیڈینٹی کیا، ان کی پہچان کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ تو نماز پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافق لوگ نہیں پڑھ پاتے، کیونکہ ظہر پڑھیں گے دنیا دیکھے گی، عصر پڑھیں گے دنیا دیکھے گی، مغرب پڑھیں گے دنیا دیکھے گی، فجر اور عشاء کون دیکھتا ہے؟ اس لیے فجر اور عشاء کی بھی نماز کی پابندی کریں۔ اور یہ سب کے لیے عام ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ہم لوگ اپنے طرف سے بتا بھی نہیں سکتے، اور بتانا بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے 1 رات جگنے کا ثواب، اور جو عشاء کی نماز پڑھے گا اسے آدھی رات جگنے کا ثواب۔ تو کتنے رات جگنے کا ثواب ہو گیا بھیا؟ 1.5 رات جگنے کا ثواب۔ صرف 1 دن ایسا کریں گے تو ہوگا، اور سال کے 365 دن کرتے رہیں تو آپ کے ثواب 2 گنے کر دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جنت کے حقدار بھی بنیں گے۔ جنت میں جانے کا ارادہ ہے گر تمامی کا، گلے میں باندھ لے پٹا محمد کے غلامی کا۔